الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آئیے صلاۃ ظہر سے متعلق ایک حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ صحیح مسلم میں 454 نمبر پر ہے. اس حدیث میں صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صلاۃ الظہر قائم کی جاتی تھی، صلاۃ کی جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، صلاۃ الظہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی تھی. جانے والا بقیع قبرستان کو چلا جاتا تھا، اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، پھر وضو کرتا تھا، پھر واپس آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے. اس قدر آپ پہلی رکعت کو طویل پڑھتے تھے اور ایسی لمبی قرات کرتے تھے. ظاہر ہے کہ قیام کو طویل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد کی سورت لمبی پڑھنے سے قیام طویل ہو جائے گا. تو یہاں صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے اور اس قدر طویل کرتے تھے کہ اگر کوئی جانے والا بقیع کو جاتا، آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بغل میں بقیع کا قبرستان ہے. اس وقت تو بقیع اور مسجد نبوی ملا ہوا ہے تقریباً. تو وہاں سے بقیع کے قبرستان میں جاتا اور اس کے بعد واپس وہاں اپنے قضائے حاجت کرتا، واپس آتا اور اس کے بعد میں پہنچتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہی ہوتے تھے. اس قدر پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے. البتہ آپ دوسری رکعت مختصر پڑھتے تھے، دوسری رکعت پہلی کے مقابلے مختصر پڑھتے تھے. انشاءاللہ اس سے متعلق حدیث اگلے درس میں ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.